مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں فہو اول خلیفۃ اللہ، یہ پہلے خلیفہ ہیں اللہ رب العالمین کے، باعتبار عالم الاجساد، فرماتے ہیں جسموں کی دنیا کا اعتبار کرتے ہوئے پہلے خلیفہ حضرت آدم ہیں، لیکن باعتبار عالم الارواح، اگر عالم ارواح کا اعتبار کریں، ایک عالم اجساد ہے، ایک عالم ارواح ہے۔ عالم اجساد یعنی جسم، باڈی، جب انسان کی باڈی بنائی گئی تو انسان کی ابتدا ہوئی باڈی کے ذریعے، لیکن ایک ابتدا وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کو پیدا کیا تھا، ارواح کو پیدا کر دیا۔ تو فرمایا باعتبار عالم الاجساد، اگر جسموں کی دنیا کو دیکھیں تو انسانوں میں سب سے بڑے اور پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن عالم ارواح کو دیکھیں تو سب سے پہلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کیوں؟ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان یعنی گارا بنا ہوا تھا، آدم کا اس وقت گارا بنا ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ حضور نے فرمایا مجھے رب نے اس وقت بھی نبوت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ ایک اعتراض یہاں ہو سکتا تھا کہ یار آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا پیدا فرمایا، تو یہ جسمی صورت میں، جسمانیت کے طور پر، عالم جسمانیت میں پہلے انسان حضرت آدم ہے، لیکن عالم روحانیت میں، عالم ارواح میں سب سے پہلے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام انسانوں میں سب سے پہلا پیدا فرمائے گئے۔